اب حضرات محترم دیکھیں، بے حیائی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، اتنی بے حیائی ہوئی ہے، برے کام ہو رہے ہیں، غلط رسومات ہو رہی ہیں۔ جو مسلمان ہیں کافروں کے جو دن ہے وہ منانے لگ جاتے ہیں، کافروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اسلامی دنوں کو پیچھے نہیں جاتے۔ جب ہم لوگ بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں تو ہم پر مصیبتیں تو آنی ہیں، پریشانیاں تو آنی ہیں، عذاب تو آنے ہیں، ہماری برکتیں ہی ختم ہو جانی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ فروری آتا ہے، یہ 14 فروری یہ وہ دن مناتے ہیں، کیا ویلنٹائن ڈے بنا دیتے ہیں، ہندوؤں عیسائیوں کا دن ہے، تو نام مسلمان رہے ہوتے ہیں، پھول دے رہے ہوتے ہیں، لڑکیاں لڑکے ملتے ہیں، اللہ معافی دے پتہ نہیں کیا کیا گناہ کرتے ہیں، کہ بے حیائی کرتے ہیں۔ یہ پھول دینے کی رسم شروع کر دی، یہ محبت کا دن ہے، محبت کا دن ہے۔ حضرات محترم کیسے لوگ ہیں، یہ محبت کا دن ہے؟ یہ تو سراسر سمجھ لینا کہ گناہ ہی کھٹ رہے ہیں نا، برائی کر رہے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں۔ اب وہ کسی نے کہا نا جی چلیں جی یہ محبت کا دن ہے، لڑکا لڑکی نہ کریں، میاں بیوی تو محبت کا دن منا لیں۔ ارے بیوقوف لوگ کیسے جو سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں، میاں بیوی کے لیے صرف کیا یہ ایک ہی دن محبت کا ہے؟ اور میاں بیوی کے لیے پورا سال ہی محبت کا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ دن آئے تو میاں بیوی بھی محبت ہی منائے اس دن کو، پورا سال میاں بیوی کے لیے محبت ہے۔ میرے نبی کریم نے فرمایا ایک دن، یہ انگریز کیا کرتے ہیں، ایک دن جی محبت کا دن ہے، ایک دن جی یہ ماں باپ کا دن آ گیا، ایک دن جی مزدور ڈے آ گیا، ایک دن یہ دن آ گیا۔ انہوں نے ایک بیوقوفوں نے بنائے ہوئے ہیں، ہمارے نبی کریم کی زندگی کو اٹھائیں۔ یہ کہتے ہیں والدین کے ایک دن مناتے ہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں صحابہ، جس نے اپنے والدین کو ایک نگاہ اچھی نگاہ سے دیکھا، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر 2 دفعہ دیکھے، فرمایا 2 حجوں کا ثواب۔ عرض کی یا رسول اللہ روزانہ دیکھے، فرمایا روزانہ تم والدین کے چہرے کو دیکھو تو اللہ تمہیں مقبول حجوں کا ثواب عطا کرے گا۔ والدین کا دن تو روزانہ ہے، میاں بیوی کے محبت کا دن تو روزانہ ہے، بیٹی کا دن تو روزانہ ہے محبت کا۔ ہم لوگ جو جاہل ہو گئے ہیں، ان لوگوں کافروں کے دنوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ارے خدا را ڈرو، بے حیائی سے ڈرو۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، سورۃ النحل کی 90 آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ بے حیائی کے کاموں کو روکتا ہے کہ رک جاؤ بے حیائی کے کاموں سے۔ اور جب بے حیائی ختم ہو جائے، انسان بے حیائی کو دور کر دے، ہمیشہ بھلائی، جب بھلائی ہوتی ہے نا، بھلائی حیا کرو تو بھلائی آ جاتی ہے۔ بے حیائی پھیل جائے تو عذاب آتا ہے، پریشانی آتی ہیں۔ اور جب تم حیا والے ہو جاؤ، حیا جو ہے، حیا وہ بھلائی کو لاتی ہے، وہ تمہیں اچھے دن دکھاتی ہے۔ حضور کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں الحیاء لا یاتی الا بخیر، فرمایا حیا ہمیشہ خیر لاتی ہے، اچھائی لاتی ہے، تمہارے دن بدل دیتی ہے۔ ایسے ایسے وقت آ گئے ہیں، دیکھیں معاذ اللہ لڑکیاں، ان کو سوچنا چاہیے، ایسے لباس کافروں نے نکال دیے، سمجھ لیں کہ ان کی مشابت سمجھ لو کہ نہ پہننے کے قابل ہے، نہ پہننے کے قابل ہے ان کے مشابت، ایسے لباس پہن آج کل آ گئے۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ ارے ماں بہن، میں ان بیٹیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اپنی زندگی کو کرنا ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی جیسے کرے، ان کی زندگی اپنائے۔ خواہ کیا ان کی زندگی تھی؟ حضرت امام حسن حضرت امام حسین کو صلا دیتی، جب وہ سو جاتے تو رات کو وہ مصلے پر کھڑی ہو جاتی تھی، ساری رات عبادت کرتی تھی اور دعا کرتی تھی مولا تیری تو راتیں ہی چھوٹی ہیں کہ فاطمہ کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا، اتنی عبادت کرتی تھی۔ ارے اگر زندگی گزارنی ہے، اب حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کو دیکھیں۔ جب ہمارے میں حیا آ جائے گا تو حضرات محترم زندگیاں بدل جائیں گی، برکتیں آ جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر ہم ان کافروں کے دنوں پہ گزاریں گے، زندگی گزاریں گے، ان کے پیچھے لگیں گے، بے حیائی پھیلائیں گے تو بے برکتی تو ہو جانی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، لڑکا بالغ ہو جائے، لڑکی بالغ ہو جائے، اور اگر والدین ان کی وقت پر شادی نہ کرائیں تو وہ اگر کوئی برائی کریں گے تو ان کا جو عذاب ہوگا، ان کا جو گناہ ہوگا والدین کو بھی ملتا ہے، والدین کو ملتا ہے۔ بچاؤ، یہ جو دور جا رہا ہے بڑا برا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس برائی سے محفوظ فرمائے، ایسے دنوں سے ہمیں دور رکھے جو ہمیں برائی کی طرف لے جاتے ہیں، برے راستے کی طرف لے جاتے ہیں۔